السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 4 ایسے کنٹریز کے بارے میں جہاں پر آپ سستی پراپرٹی خرید کر پراپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں۔ یہ 4 کنٹریز جو ہیں ان میں سے 3 کنٹریز جو ہیں وہ یورپ کے اندر ہیں، یورپی یونین میں نہیں، بر اعظم یورپ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ اس سے باہر ہے۔ یہ 4 کنٹریز ہیں، یہاں پر ہم سستی اور اچھی پراپرٹی خرید کر ریزیڈنشل پراپرٹی خرید کر پراپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ ریزیڈنشل پراپرٹی ہونی چاہیے، کمرشل پراپرٹی نہیں ہوگی، یعنی دکان یا آفس نہیں ہوگا، آپ کے رہنے کے لیے گھر ہوگا۔ اور یہ گھر 1+1 اپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، 2+1 اپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، 3+1 اپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ولا خرید سکتے ہیں یا پھر جو آپ گھر خرید سکتے ہیں تو یہ آپ کے بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلا کنٹری ہے مونٹینیگرو۔ مونٹینیگرو میں ویسے تو اگر آپ سمال ٹاؤن میں یا چھوٹے علاقے میں، جو چھوٹا ولیج ہوتا ہے یا سمال ٹاؤن ہوتا ہے، وہاں پہ گھر خریدیں تو 10 سے 12 ہزار ڈالر میں بھی آپ گھر خرید سکتے ہیں۔ لیکن جو بڑا شہر ہے وہاں پر اگر آپ گھر خریدتے ہیں تو آپ کو آسانی سے 15 سے 20 ہزار ڈالر میں پرانا ایک مناسب گھر مل سکتا ہے، اپارٹمنٹ مل سکتا ہے۔ جب آپ کے پاس ریزیڈنشل پراپرٹی ہے تو آپ اس کی بیس پر مونٹینیگرو کی پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وزٹ ویزا پر ہیں تو آپ پراپرٹی کے آنر ہونے کی وجہ سے وہاں پر پراپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں۔ یہ پراپرٹی ریزیڈنس آپ کو کام کرنے کی اجازت دیتی ہے، آپ کو بزنس کرنے کی اجازت دیتی ہے، آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو آپ اپنا بزنس امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو وہاں کے ریزیڈنس کو حقوق حاصل ہیں وہی آپ کو ہوں گے۔ دوسرا جو کنٹری ہے یہ سربیا ہے۔ سربیا میں بھی اگر آپ ریزیڈنشل پراپرٹی لیتے ہیں تو چاہے 15 سے 20 ہزار ڈالر کا آپ گھر لیں، اگر آپ ریزیڈنشل پراپرٹی کے آنر ہیں تو اس بیس پر آپ پراپرٹی ریزیڈنس، PR سے مراد ہے پراپرٹی ریزیڈنس، لے سکتے ہیں۔ اسی بیس پر آگے آپ اپنا بزنس رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، یا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کوئی آپ سیٹ اپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جو تیسرا کنٹری ہے البانیہ۔ البانیہ بھی یورپ کے اندر ایک ملک ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی 15 سے 20 ہزار ڈالر کی پراپرٹی، اس وقت جو پراپرٹی ریٹس ہیں اس حساب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ چھوٹے گاؤں میں لیں گے تو آپ کو 10 ہزار ڈالر میں بھی گھر مل سکتا ہے، چاہے ایک کمرے والا آپ گھر لے لیں، آپ کو اس کی بیس پر پراپرٹی ریزیڈنس مل جاتی ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ملک کا قانون ہے، یعنی کہ کنٹری کا قانون ہے، اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اگر آپ 5 ہزار ڈالر کا گھر ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ آپ لے کر اپنے نام ٹرانسفر کروا لیتے ہیں تو اس کی بیس پر بھی آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس مل جاتی ہے۔ یعنی اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ 10 ہزار ڈالر کا ہونا چاہیے یا 20 ہزار ڈالر کا ہی ہونا چاہیے یا 1 لاکھ ڈالر کا ہونا چاہیے۔ ان 4 کنٹریز میں اسپیشلی اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ یورپ کے باقی کنٹریز میں لیمٹ ہے، لیکن میں اسپیسیفکلی ان 4 کنٹری کی بات کر رہا ہوں۔ چوتھا جو ہے ہمارے پاس ٹرکی ہے۔ ٹرکی آپ کو پتہ ہے کہ استنبول آدھا حصہ یورپ میں ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ ایشین سائڈ پر ہے۔ یہاں پر اگر آپ گھر خریدتے ہیں، ایک اپارٹمنٹ چاہے 1 کمرے والا خریدیں 2 کمرے والا خریدیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 20 سے 25 ہزار ڈالر میں آپ کو نارمل 1+1 استنبول میں مل جاتا ہے۔ پرانا، میں نئے کی بات نہیں کر رہا، پرانے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نیا لیتے ہیں تو 45 ہزار سے شروع ہوتی ہے پرائسز، 45 ہزار ڈالر سے 50 ہزار ڈالر تک 1+1 کی۔ 1 سکوائر میٹر آپ سیدھا ذہن میں رکھ لیں کہ 1,000 ڈالر کا نیا، اور پرانا اگر 1 سکوائر میٹر ہوگا تو وہ آپ کا
तकरीबन 500 से $600 में पड़ता है आपको। अगर आप स्मॉल टाउन्स में लेते हैं, इस्तांबुल के अलावा दूसरे शहरों में लेते हैं, तो वही जो $25,000 वाली प्रॉपर्टी है आपको हो सकता है 20 से 25% डिस्काउंट पे, कम रेट पे मिल जाए। 18 से $20,000 में 1+1 आपको मिल सकता है। 4 मैंने कंट्रीज आपको बताए। इन चारों में नंबर 1 है मॉन्टेनेग्रो, नंबर 2 है सर्बिया, नंबर 3 है अल्बानिया और नंबर 4 है टर्की। इन चारों में आप किसी भी कीमत का घर ख़रीद कर, चाहे वो $5,000 का आप ले लें, चाहे $10,000 का ले लें, चाहे $25,000 का ले लें, लिमिट कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि एवरेज जो घर है 1+1 वो 15 से $20,000 से कम किसी भी मुल्क में मुमकिन नहीं है इन चारों में। यानी कम से कम आपका बजट अगर $15,000 भी है या $18,000 है और आप ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में मौजूद हैं या आपके पास वीज़ा है या आप आ जा सकते हैं, तो आप इन कंट्रीज़ में घर ख़रीद कर वहाँ की प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। जब आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेते हैं तो बाद में आप अपनी बीवी को और आपके जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन दूसरे जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं उनको आप विज़िट वीज़ा वगैरह पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, विज़िट वीज़ा के लिए। सहूलियात क्या है आपको कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे ये प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं, इस पे आप काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर कोई अपना बिज़नेस कोई आपका जो भी सेटअप है उसको अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे ब्रांच ऑफिस होता है किसी कंपनी वगैरह का। यानी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब सबसे अहम बात है कि हम 3 कंट्रीज़ जो है मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, अल्बानिया, इन तीनों में सर्विसेज नहीं देते। हमारी सर्विसेज इस वक्त सिर्फ टर्की में और आज़रबाईजान में है। आज़रबाईजान में कम से कम $60,000 की प्रॉपर्टी लें तो आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। इससे कम की प्रॉपर्टी पे आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिलती। प्रॉपर्टी मिल जाती है, मसलन $10,000, $15,000 की या $20,000 की आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, लेकिन उस पे आपको रेजिडेंस नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। यानी आज़रबाईजान में लिमिट है कि $60,000 वाली प्रॉपर्टी आप लेंगे तो ही आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी। अगर आपका बजट $60,000 है तो आप आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी लेकर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट $20,000 $25,000 तक है तो फिर आप इन 4 कंट्रीज़ में, जिसमें मॉन्टेनेग्रो है, सर्बिया है, अल्बानिया है और टर्की है, इनमें कानूनी तौर पर कोई लिमिट नहीं है। और बहुत से लोग जो ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स में रहते हैं, जैसे आज़रबाईजान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इन कंट्रीज़ में जाकर घर ख़रीदते हैं और वहाँ पर अपनी रेजिडेंस लेकर फैमिली के साथ रह रहे हैं। आप लोग भी अगर अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं या ऑलरेडी यूरोपियन किसी कंट्री में जॉब वगैरह कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर लें, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इटली या स्पेन में या जर्मनी, नीदरलैंड या यूरोप के किसी भी कंट्री में या यूके में या आयरलैंड में या कनाडा, अमेरिका में कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली को वो बाहर किसी कंट्री में सेटल करें। या हो सकता है आप मिडल ईस्ट में हो, सऊदी अरब में या कहीं पर भी दुबई वगैरह में, तो आप माइग्रेट करना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप विज़िट वीज़ा लें और जाकर इन कंट्रीज़ में प्रॉपर्टी ख़रीद कर आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले लें और बाद में अपनी फैमिली को भी अपने साथ रख लें। अगर आप मुस्लिम कंट्री चाहते हैं तो इन चारों में टर्की जो है बेहतरीन ऑप्शन है, बीइंग अ मुस्लिम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई टूरिस्ट कंट्री हो तो वो मॉन्टेनेग्रो है, वो अच्छा कंट्री है, छोटा सा है, एक खूबसूरत मुल्क है। सर्बिया और अल्बानिया ये भी यूरोप के अच्छे मुल्कों में आते हैं, लेकिन मैं पर्सनली टर्की को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक ग्रोइंग कंट्री है, पोटेंशियल भी है,
تو یہ 4 کنٹری کی لسٹ ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس بجٹ ہے، ریسورسز ہیں، تو آپ ان چاروں میں سے کسی بھی کنٹری کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں چوز کر سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر اس کے علاوہ آپ کسی کنٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نیچے لکھ سکتے ہیں اسپیشلی کومنٹس میں کہ ان کنٹری کے بارے میں ہمیں بتائیں. ہمارے پاس آلموسٹ یورپ کے ہر کنٹری کی جو پراپرٹی کے حوالے سے جو پالیسی ہے، جس میں نیشنلٹی آ جاتی ہے، جس میں پرماننٹ ریزیڈنس آ جاتی ہے، تو ہماری ساری ٹیم اس پہ کام کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے ان کے لاز کیا ہے، سسٹم کیا ہے. سروسز ہم صرف ٹرکی اور آذربائیجان میں دے رہے ہیں، اور ان فیوچر جارجیا میں اور یوکرائن میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سروسز دیں گے. اور اگر ٹیم ایکسپینڈ کرتی ہے اور بجٹ ہوتا ہے تو مونٹین ایگرو میں بھی ان فیوچر ہو سکتی ہے. لیکن ایٹ دس ٹائم آپ ہمیں مونٹین ایگرو کے لیے، سربیا یا البانیہ کے لیے نہیں لکھیں. صرف ٹرکی میں ہم آپ کو سروسز دے سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی. بہت شکریہ.